ایک سالک ہیں، وہ اپنی حالت کیفیت کو دیکھتے ہوئے ایک بزرگ کے ہاں حاضری دیتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ اے بزرگ میرے لیے دعا کر۔ ان بزرگ نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ وہ کون سی خواہش ہے جو میری دعا سے پوری ہوگی؟ میں نے کہا دکھی ہوں اے بزرگ، دل کو قرار نہیں ہے، روح کو چین نہیں ہے، جاگ رہا ہوتا ہوں تو لگتا ہے سویا ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے، اتنا خود کو جان رہا ہے۔ جاگتا ہوں لگتا ہے سویا ہوا، سو جاتا ہوں تو صبح کو لگتا ہے ساری رات جاگتے گزار دی ہے۔ اے بزرگ، کیا تو اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا؟ میں رنج و الم کی آندھیوں میں پرکاہ کی مانند اڑا چلا جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا کہ ملال کا تریاق مسکراہٹ ہے۔ تریاق دوائی کو کہتے ہیں، اس کی ضد زہر ہے تریاق۔ فرمایا کہ ملال رنج کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس رنج کا جو تریاق ہے، اس کی جو دوا ہے وہ مسکراہٹ ہے۔ وہ بھی کیسے؟ فرمایا کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لیا کر، خواہ یہ مسکراہٹ بے مسرت ہی کیوں نہ ہو۔ تیرے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی مسرت کیفیت تو نہیں رکھتا، لیکن مسکراہٹ وہ تریاق ہے جو ملال کا مداوا ہے، علاج ہے، مرہم ہے، غم ملال رنج مسرت خواہ تیرے اندر نہ ہو تو مسکرا۔ ایسا ہم سے ہوتا ہے کہ ہم مسرت میں نہ ہوں، رنج میں ہوں اور پھر مسکرائیں؟ نہیں، بڑے لوگوں کا یہ شیوا ہے۔ بڑے سے مراد یہ پیسے، بادشاہ، وزیر، گاڑی، بنگلے نہیں، یہ بڑے تھوڑی ہیں۔ بڑا یہ ہے ہی نہیں نا۔ ہمارے یہ چیزیں بڑی ہو گئی ہیں۔ اصل بڑائی جو نکل جائے تو پھر یہ مصنوعی چیزیں ساری بڑی لگتی ہیں۔ تو بڑے لوگ جو ہیں وہ رنج و ملال کا تریاق مسکراہٹ میں دیکھتے ہیں، اور کیسے ہی رنج میں مبتلا ان کے چہرے پر مسکراہٹ سجی ہوتی ہے۔ کتنے بڑے لوگ! میں نے کہا یہ بھی کر کے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے! اس کا مطلب یہ خود بڑا آدمی ہے نا۔ یہ بھی کر کے دیکھا ہے، یہ بھی کر کے دیکھا، لیکن یہ بزرگ اتنی تیز و تند آندھی میں دیے نہیں جل سکتے۔ جہاں اتنی تیز ہوائیں چلتی ہوں وہاں کیسے ممکن ہے کہ میں کوئی شمع روشن کروں اور وہ جلتی رہے؟ ممکن نہیں۔ بزرگ نے پوچھا کبھی خود تو نے دعا نہیں کی؟ شب و روز ایک کر دیے ہیں دعائیں کرتے کرتے۔ اے بزرگ، اللہ نے ایک بھی نہیں سنی۔ توجہ! بزرگ نے فرمایا میرا بھی وہی اللہ ہے جو تیرا ہے، اور اس نے تیری نہیں سنی تو میری بھی نہیں سنے گا۔ ایسے لگتا ہے بزرگ جیسے اللہ نے مجھے پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ،
بزرگ مجھے ایسا لگتا ہے اللہ نے مجھے پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے. پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ تو بتا کیا 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 تو نے اپنے آپ کو پہچانا ہے؟ کیوں نہیں؟ یہ میں ہی ہوں نا جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں. ہر روز اور دن میں کئی بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. فرمایا وہ وقت تصور میں لا جب آئینہ نہیں ہوتا تھا. تو اس نے کہا پھر بھی لوگ اپنے آپ کو پہچانتے تھے. بزرگ نے کہا پھر بھی لوگ اپنے آپ کو پہچانتے تھے. جانتے ہو کس طرح؟ ایک دوسرے کو دیکھ کر. اللہ کا ہر بندہ دوسرے بندے کو دیکھ کر سمجھتا تھا یہ میں ہی ہوں. یہی وجہ تھی کہ وہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ مخلص تھے. ہر کسی کے دل میں اپنا نہیں، دوسروں کا درد تھا. وہ پتھر کا زمانہ تھا. آج زمانے نے بڑی ترقی کر لی، اب انسان خود پتھر بن گیا ہے. بے حس، بے مروت، خودداری اور عزت نفس سے عاری. اے بزرگ، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے شاید مجھے پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے. میں یہ بات کہی، پھر وہ یاد دلا رہے ان کو وہ بات. اللہ نے مجھے پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے. اور میں پوچھ رہا تھا، اور میں بھی تو تجھ سے یہ پوچھ رہا تھا، کیا تو اپنے آپ کو پہچانتا ہے؟ میں ایک مورخ بالغ کی طرح سراپے سوال بنا اس کے نورانی چہرے کو بس دیکھتا رہا. اس کے ہونٹوں پہ لطیف سا تبسم آ گیا. اس نے کہا اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دے کہ اللہ نے تجھے پہچاننا چھوڑ دیا ہے. اللہ اپنے ہر بندے کو پہچانتا ہے، ہر بندے کے دل کا حال بھی جانتا ہے. اس کی ذات باری تیری دعاؤں سے بے خبر نہیں ہے. یہ تو خود ہے جو اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا ہے. تو خود شناسی سے عاری ہو گیا. لیکن میرے حضور، تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے پہچانتا ہے اور میرے دل کا حال بھی جانتا ہے، میری دعاؤں سے بھی بے خبر نہیں. پھر میری دعائیں شرف قبولیت سے کیوں محروم ہیں؟ اس لیے کہ جس شخص کے لیے تو دعا کرتا ہے اسے اللہ نہیں پہچانتا. نہیں سمجھ آئی. اس نے کہا تیرے اندر ایک انسان اور ہے جو تیری اپنی تخلیق ہے. نماز اذان کا وقت ہو گیا، باقی کل صرف اسی کو سوچو. یہاں تک اللہ تجھ کو نہیں پہچانتا، اس لیے کہ اللہ نے جو بنایا تھا محمد سلیم یہ وہ نہیں ہے، اس لیے اس کو اللہ نہیں پہچانتا. وہ اسی کو پہچانتا ہے جس کو خلق کر کے ماں کے پیٹ ڈالا تھا، اس کو جانتا. وہ بعد میں یہ اپنے آپ میں اس نے خود کو جو بھی بنایا ہے اس کو اللہ نہیں پہچانا. اور پھر ان بزرگ نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے تو خود جو انسان تخلیق کر کے اپنی ذات میں بٹھا لیا ہے اس کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کی سرزمین پر جن کو اللہ نے بنایا، جس سرشت پر بنایا، وہ اس معاشرے میں آ کر وہاں کا معاشرے کے اثرات کو لے کر وہ وحشی بن گئے، قاتل بن گئے، بچیوں کو زندہ درگوز کرنے والے، شرابی، زانی، جواری،
برسوں دشمنیاں چلانے والے، 40 سال لڑنے والے، اس لیے یعنی وہ خود دوسرا ان کے اندر انسان آ گیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، اعلان نبوت فرمایا، پھر دعوت حق دی، ان کو ان کا اصل یاد دلایا، ان کو ان کی حقیقت یاد دلائی، جہاں سے آئے ہیں یہ بتائی بات، جہاں جانا ہے وہ بات بتائی ہے، اور یہاں کیسے رہنا ہے یہ سب سمجھا دیا۔ تب اس طرح کر کر کے یہ ایک ایک کر کے یہ تمام صحابہ کرام پھر وہاں لوٹ گئے جہاں کے تھے، وہ بن گئے، جیسے تھے وہ ہو گئے، جیسا اللہ نے ان کو بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب بھی ایسا ہی ہے، جو پیدا ہوتا ہے معاشرے کا اثر قبول کرتا ہے، ماحول کا اثر قبول کرتا ہے، اپنے گردا گرد کے ماحول، دوست یار سنگت، جس طرح کی سوسائٹیاں صحبتیں ہوتی ہیں، ان کا اثر قبول کرتے لیتے اپنے اندر وہ اپنے آپ کو، اپنے اصل کو بالکل اپنے آپ سے کھو دیتا ہے، اپنے آپ سے جدا کر دیتا ہے۔ وہ اس کا وہ والا جو اللہ نے بنا کے اندر اس کے رکھا تھا وہ مر جاتا ہے، اور پھر ایک نیا یہ اپنے اندر ایک تخلیق کرتا ہے انسان، جس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کی اپنی طبیعت و مزاج کیا ہے۔ ہمارے رضی اللہ لاہور کے شاہ چراغ مسجد میں ایک دفعہ فرمائے کہ ہم سب کا اللہ ایک، ہم سب کا رسول ایک، ہم سب کا کتاب قرآن ایک، ہم سب کا مذہب دین و ملت ایک، حتیٰ کہ ہم سب کا سلسلہ بھی ایک، لیکن ان سب کو دیکھو، ان میں کوئی اس پر مشترک نہیں ہے، ہر ایک اپنا آپ ہے، یہ سلیم ہے، یہ میر ہے، یہ فیاض ہے، یہ فلانا ہے، وہ سب اپنا آپ بنا دیا اپنے آپ کو جس نے۔ اس لیے ان بزرگ نے ان سے فرمایا کہ تو کہتا ہے دعا مانگتا ہوں، اللہ میری سنتا نہیں ہے، اللہ تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے۔ جو اللہ نے خلق کر کے بھیجا تھا تو وہ ہے نہیں، تو نے خود اپنے اندر ایک انسان خود تخلیق کیا، فرمایا خود تخلیق کیا ہے اور اس کو اپنی ذات کے اندر بٹھا لیا ہے۔ اب وہ ہے جس کو یوں سمجھیں اللہ نہیں جانتا اس کو، اللہ تو اس کو جانتا ہے جس نے ماں کے پیٹ میں تم کو ڈالا تھا۔ الست بربکم کا اقرار عالم ارواح میں جس اللہ سے تو نے کیا تھا، اللہ تو اس کو جانتا ہے، اس کو تو نے کھو دیا ہے، اور تو جو آیا ہے سامنے، تو کون ہے؟ تو اپنے آپ سے جو کچھ بھی ہے خود ہے، یہ تو اپنے آپ سے ہے نا۔ پھر کیا ہے؟ یہ ہے کہ تو نے اپنی شخصیت، اپنا کردار، اپنی عقل، اپنا شعور، اپنا دین و ایمان بھی اسی اندر کا انسان جس کو تو نے تخلیق کیا اس کی تحویل میں دے دیا، اس کے حوالے کر دیا ہے۔ اپنا دین، اپنا شعور، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی شخصیت، اپنا کردار، سب کچھ اس کو سونپ دیا ہے۔ پھر اپنی اصلیت کو بھول کر تو نے اندر کے انسان کا وہ جو تو نے خلق کیا اس کا روپ دھار لیا، عجیب بن کر تو اب سامنے آیا۔ اللہ کی نگاہ میں اس انسان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ہوائی تخلیق جو تو نے کی، یہ تو وہ ہے، بس یہ سراسر ہوا ہے اور کیا ہے۔ مگر تو ہے کہ اسی کی بھلائی کے لیے، جس کو تو نے خلق کیا، اسی کی بہتری، اسی کی راحت، اس کی عیش، اس کی لذت، اس کی آرام، اس کی تسکین کے لیے تو نے اس کی خواہشات اور مرادوں کی تکمیل کے لیے اور مصائب و مسائل سے تو نجات کے لیے پھر دعائیں کرتا ہے اس کے لیے۔ مجھے یوں حیران ہو کے نہ دیکھ، ان بزرگ نے فرمایا، حیران ہو کے نہ دیکھ، میں تیری حیرت کو سمجھتا ہوں، تو اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر کہ ہر انسان کا اپنا ایک ریئل سیلف ہوتا ہے، ایک حقیقی وجود، ذات اس کا ریئل وہ ہوتا ہے، اور سیلف کو تو انا کہہ لے، ذات یا نفس کہہ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا وہ نفس یا وہ ذات جو اللہ تعالیٰ نے جو ذات بنائی ہے، لیکن تقریباً ہر انسان نے اپنا ایک الگ نفس، اپنی ایک ذات بنائے رکھی ہوتی ہے، جسے سیلف کہتے ہیں، اور وہ اسی کو اپنا صحیح روپ سمجھتے ہیں۔ اسے ذہن لاشعور بھی کہا جا سکتا ہے۔
یہ دوسرا انسان تو نے اپنی ذات میں اسی طرح بٹھا رکھا ہے جیسے بت کدے میں کسی دیوتا کا بت رکھا، دیوتا کا بت رکھا، اور وہ وہی ہے نا کہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں جانتا، اللہ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ رٹے مارتا ہے لیکن زور لگا لگا کر اللہ سے تعلق والی بولی بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ وہ ہے نہیں نا جو ابھی سمجھ آ رہی ہے بات۔ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، تعلق وہی ہے جو اس کی ذات جن چیزوں سے ہے، پوری نماز میں بھی وہی ہے نا، اس لیے یہ وہ نہیں ہے، ورنہ وہ ہوتا ایسی نماز پڑھتا کہ رب کے تعلق والی نماز پڑھتا، پھر تو وہ سجدہ جس کے قرب کا وعدہ اللہ نے کیا اس کو کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ وہ تو اس کے ساتھ وعدہ ہے نا، تیرے ساتھ ہوئی ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے بھائی، تو تو کوئی اور ہے، تو تو کوئی اور ہے، تو صاحب اور ہے، وہ جس کو کھو دیا وہ صاحب اور تھا، اسی بت کے اندر تو نے کسی اور کو ڈال دیا ہے، اور تو خود بھی اس کا پھر تابع بن گیا، پھر اس کی خواہشات کی سیٹی پر تو دم ہلاتا ہے، تو وہ ہے، پھر کیا ہوا؟ جیسے بت کدے میں کسی دیوتا کا اندر بت رکھا ہوا، تو اس کا پجاری ہے، تیرا ہر قول، تیرا ہر فعل اسی کی رضا، اللہ کی نہیں، اسی کی رضا، اسی کی خوشی، اسی کی چاہت اور خوشنودی کے تابع ہوتا ہے، ہر فعل تیرا، تیری ہر مرضی۔ سمجھنے کی کوشش کر کہ یہ تو ایک پتھر تھا جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے تراشا، مگر تیرے نفس کے بت کدے میں جا کر یہ خود ایک چھوٹا سا جھوٹا سا خدا بن گیا ہے، وہ اظہار نہیں کرتا۔ فرق یہ ہے، فرعون نے اظہار کیا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، یہ صرف نعرہ نہیں مار رہا، اندر ہے، اس لیے تو جھکتا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرتا، بت کو سجدہ کراتا ہے، وہ خود سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو اس کا تو رب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہر رکوع میں بت ہے اور خود بازار میں کھڑا دکان میں بیٹھا ہوا، وہ کون؟ یہ جو اس نے بنایا جس کو وہ، اور جو اللہ کو سجدہ کرنے والا وہ تو اس نے کہیں نہ جانے کہاں پھینک دیا، نکالا لا کر کے اور اپنا اثبات کیا، اپنا بجائے یہاں اللہ کا اثبات۔ اگر اللہ کا اثبات کرتا اس بت کے اندر تو وہی قائم رہتا نا جس نے عالم الست میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، پھر اس کی نماز یہاں بھی ویسی ہی ہوتی نا، عالم الست والے سجدے ہو نا۔ اور مزید پھر ان بزرگ نے فرمایا کہ اور تو نہیں سمجھ سکا کہ دنیا میں ایسے استاد بھی ہیں جو تجھ جیسوں کو ہیرو بنا دیتے ہیں، اور تجھ جیسوں کو احساس تک نہیں ہوتا کہ انہیں مردار سمجھ کر یہ استاد گدھوں کی طرح ان کی کھال اور ان کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خود پسندی اور خود ستائی کی وجہ سے شہرت چاہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے، اور ریاکاری کر کے لوگوں سے تعظیم و احترام کی توقع رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری اصلیت کو ان لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیں گے۔ تو آج دل کے قرار اور روح کے سکون کی دعائیں مانگ رہا ہے، ذرا سوچ، تو اس حال کو کس طرح پہنچا کہ تو سوتا ہے تو لگتا ہے جاگ رہا ہے، اور جاگ رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے تو سو رہا ہے۔ اس اذیت اور دنیا کے اس جہنم سے نکلنا ہے تو اپنے آپ سے نکل، اپنے آپ کو پہچان کہ اللہ تجھے پہچان لے اور اپنا یہ وعدہ پورا کرے کہ تو دعا کر میں سنوں گا، تو مانگ میں دوں گا۔ اپنے اندر کے انسان کو، اپنے فالس سیلف کو مار ڈال، یعنی فالس سیلف کو جو تم نے خود کو کچھ سمجھا ہوا بنایا ہوا ہے، خود کو دیکھتا ہے اور اپنی عزتوں کا خواہاں ہے، اپنی شہرتوں کا خواہاں ہے، تو چاہتا ہے میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میرا نام ہو، میرا مقام ہو، میں سب سے اونچا دکھوں، سب سے بھلا دکھوں، اور یہ ساری چیزیں تم نے اپنے اندر خود بنائی ہیں، ان کو مار ڈال اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دے، اللہ کی آواز سن، اور دی ہیں اللہ نے تمہیں وہ تمام چیزیں جو تم نے اس سے مانگی ہیں۔
اور تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو پوری کی پوری گن نہیں سکو گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان بے انصافی کرنے والا ناشکر ہے۔ خود شناس ہو جا، یعنی خود کو پہچان، خود بین ہو جا، اپنے آپ کو دیکھ، خود پسندی، خود فریبی کی غلاظت سے اپنے روح کو ڈھونڈ نکال، اس حق صداقت اور حقیقت پسندی کے مقدس پانی سے دھو لے، اور اللہ سے یوں نہ کہ مجھے یہ دے مجھے وہ دے، صرف یہ دعا کر کہ اللہ مجھے ان میں شامل نہ کرنا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سمجھنے کی کوشش کر، تو نے خود جو انسان اپنے اندر تخلیق کر کے اپنی ذات میں بٹھایا ہے اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جیسے تو نے خدا کے اس گھر میں اپنا بت بٹھا کر اس کو مشرک خانہ بنا، تو اپنے آپ کو دیکھتا ہے اس لیے رب کو نہیں دیکھتا۔ اپنے آپ سے نظریں پھیر لے تاکہ تجھے رب کا پتہ ملے۔ خواہشات نفسانی کو پاؤں تلے روند دے، اپنے آپ کو مٹی بنا، اپنے حسن، اپنے جمال، اپنی جوانی، اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے نیکیوں پر غرور نہ کر، بس اپنے آپ کو سارے انسانوں سے نیچ تر، کمین تر، گناہگار تر سمجھ، خود کو عزت کے لائق نہ سمجھ، اپنے نفس کو کمین، نیچ اور ذلیل سمجھ اور اس نظر سے دیکھ تاکہ اللہ تجھے بلندیاں نصیب کرے۔ خود کو بے علم جان تاکہ اللہ تجھے علم کے نور سے نوازے۔ خود کو اندر سے بدصورت، بدبودار جان اور پہچان تاکہ اللہ تجھے اندر کا حسین بنا دے اور اندر تیری خوشبوئیں بکھیر دے۔ وہ بن جا جو ماں کے پیٹ سے نکلا تھا جو تھا، یہ نہ بن جو تو نے معاشرے کے اثرات کو لے کر اندر ایک اور عبداللہ بنا دیا ہے۔ وہ عبداللہ جو ماں کے پیٹ میں تھا، وہ عبداللہ بن، اتنا پیچھے چلا جا کہ رحم مدر تک پہنچ، اپنے اس طفل عمری تک رسائی کر۔ تیری معصومیت کا زمانہ تھا، تیری پاکیزگی کا وقت تھا، اور تو جنتی تھا، معصوم تھا۔ اپنے ذات کی حقیقت میں پیچھے کو پلٹ، اپنے عقائد کی حقیقت میں بھی پیچھے کو جا، آگے کو نہ جا۔ عقائد میں اگر آگے کے زمانے میں جائے گا تو عقائد میں دیکھو کتنے عقیدے پیدا ہو گئے، کتنے فرقے بن گئے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، اس لیے اپنے صحیح سالم عقائد کو رکھنا ہے تو پھر اس زمانے کے عقیدے کو، وہ ماضی میں جا، جتنا آگے جائے گا اتنا نئی نئی چیزیں دین میں پیدا ہوتی رہیں گی اور دین ملغوبہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ نہ کر، اس طرح سے اپنی ذات میں بھی پیچھے چلا جا، یہاں سے وہاں تک، رحم مدر میں، صلب پدر میں، عالم الست میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بچہ یہود، حنود، بدھ مت، کافر، ملحد کے گھر میں بیٹا بیٹی پیدا ہوتے ہیں، وہ مسلم پیدا ہوتے ہیں، اللہ ان کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی، مجوسی بنا دیتے، یا پھر اس کے بعد اس کا معاشرہ اس کو مغرور، کینہ پرور، حاسد، بغضی، متکبر، لالچی، حریص، ہوس کا پجاری بنا دیتے ہیں۔ ایسے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ماحول کے اثرات لے کر وہ پھر اندر ایک بت ایسا بن جاتا ہے جو حریص ہے، جو ہوس کا پجاری ہے، جو خواہشات کا غلام ہے، جو شہرت پسند، جا پسند ہے، کینہ پرور ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، حسد کی آگ میں جلتا ہے۔
یہ وہ نہیں ہے جس کو اللہ پہچانتا ہے، جس کو اللہ نے بنایا ہے، جس کو اپنا نائب بنایا ہے، یہ تو کوئی اور ہے، یہ تو وہ ہے، یہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس کو تو نے خود بنایا ہے۔ اللہ کا اس سے کیا تعلق، کیا واسطہ ہے؟ یہ تو جانے، تیرا وہ بنا ہوا جانے۔ اگر اس کے ساتھ تو جا کے قبر میں نمٹ، پھر معاملے کو دیکھ آگے، مر ربو کا وما دینوں کا من نبیوں کا معاملہ سامنے آئے گا، اس وقت نہ جانے کہ رب کس کو بنایا ہوا زندگی میں، تو تجھ سے پوچھتا تیرے اس رب کا جس کو تو نے قالو بلا کے اقرار کر کے شہیدنا کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اب قبر میں تو یہی بات پھر پوچھی جائے گی نا، جی تمہارا رب کون ہے؟ لیکن زندگی میں اگر خواہشات اس کے رب تھے تو اسی کا نام نکلے گا، عورت اس کے رب تھی تو وہی نام اس سے نکلے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ آج کل کے زمانے کے لوگوں کا ایمان دولت ہے اور عورت اس کا قبلہ ہے، یہی بنا ہوا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی پہچان نہیں ہے، بلکہ روپیہ پیسہ کھانا پینا ہے، روپیہ پیسہ کھانا پینا ہے زندگی کا مقصد، بس یہی بنایا ہوا ہے۔ جبکہ اللہ نے اس لیے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا کہ تو وہاں جا مجھ کو پہچان، ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہم نے تو اس کو پستی کی پستی میں دھکیل دیا، کہاں الس کی پاکیزہ ماحول، وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا سلب پدر میں، پیٹھ میں باپ کی، وہاں سے اچھال دیا پھر رحم بدر میں، ناپاک دو قطروں کی صورت میں، اچھلتے دھارے کی ٹھپاک کر کے دھارا، اچھلتا دھارا، لپکتا دھارا، پانی کا قطر دو چھینٹ مارا، وہ اس کی اساس رہی۔ پھر یہاں سے چل کے یہاں آیا، وَهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ پھر اللہ پاک فرماتے یہ تڑاک تڑاک جھگڑنے لگا، اپنی ولادت کو بھول گیا، نسی خلقہ، اپنی خلق کو پھر بھول گیا، پھر ایسا ہو گیا۔ تو اس لیے یہ صاحبان حال، صاحبان دل، صاحبان نظر بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی حقیقت سے فراموش ہے، انسان اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہے، انسان اپنے آپ کو کھو بیٹھا ہے، انسان نے اپنے آپ کو نہ پہچانا۔ کاش کہ خود کو پہچانتا تو پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے تو پھر رب کو پہچانا، اس نے تو اللہ کو پہچانا۔ تو یہاں یہ زندہ ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، پیسے کی دھن میں زندگی گزارتا ہے، یوں ہی مر کے چلا جاتا ہے۔ اب اس کو کیا خبر اس کا رب کون ہے جب زندگی میں پہچانا نہیں؟ اس لیے فرشتے آپ کو پہلا سوال اچانک سے کرتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ اس کی تیاری کرنی ہے کہ رب ہمارا اللہ ہے، دین ہمارا اسلام ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ تو تب ہوگا زندگی نبی کے طریقے پر ہوگی، اللہ کے حکم اور مرضی اور رضا کے مطابق ہوگی، عین اسلام کے مطابق ہوگی، تو پھر یہ ذریعہ بنے گی اس بات کا کہ اس کے ذریعے خود کو پہچانے گا اور اپنے رب کو پہچانے گا۔ اپنے آپ کو کہاں تلاش کرے؟ اللہ کے قرآن میں تلاش کرے، قرآن میں تدبر کرے، وہاں اس کو یہ کھویا ہوا وہ ملے گا جس نے عالم ارواح میں قالوا بلا کا اقرار کیا تھا۔ قرآن میں ملے گا۔ خود کو ڈھونڈنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈ، اپنے ذریعے سے خود کو خود ڈھونڈ، بازاروں میں نہیں ملے گا اللہ۔ اور قرآن کو بھی رسمی نہ پڑھ، تدبر کے ساتھ پڑھ، دل کے قفل کو کھول دے۔ ام لہم علی قلوب اقفالها ہے کہ اللہ پاک فرمایا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ کن کے لیے فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن، جو قرآن میں تدبر نہیں کرتے، رٹ مولا بنے ہوئے، رٹ مولا، رٹ مولا سمجھتے ہیں نا؟ طوطے کو بھی اگر محنت کرو واللہ 30 پارے کا حافظ بنے گا وہ، لیکن اس کو خود پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ آج کل ہمارا حال یہی ہے، وہ منہ سے نکلا چلا جائے، ایک ایک لفظ اپنے اندر حکمت کے ذخائر رکھتا ہے، انوارات رکھتا ہے قرآن پاک، ایک ایک حرف پر از انوار، پر از حکمت اور پر از دانائی ہے۔ وقت نکالنا ہوگا اچھی موت مرنے کے لیے۔ ہاں، انہی 24 گھنٹوں میں کچھ گھنٹے روزانہ نکالنے پڑیں گے اچھی موت مرنے کے لیے۔ ایسا نہ ہوئی 24 گھنٹے کی مصروفیت میں الجھے رہیں، اچانک سے حضرت نے عزرائیل علیہ السلام آ کر ہمارے روح کو جھپٹ لیں اور ہم گھبرا جائیں کہ ہائی یہ کیا ہو گیا۔ اللہ ہمیں بیداری نصیب فرمائے۔